میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہت ملی۔ 40 سال تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ افروز رہے۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مظاہر فائز الانوار بیت المقدس میں ہے۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالی وفات ظاہری کا ایمان افروز واقعہ کچھ یوں ہے کہ ملک شام میں جس جگہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، اسی جگہ یعنی وہ برکت والی جگہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد وہاں پر رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کا وقت آ گیا۔ چنانچہ اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کے ایک گروہ کو اس کام پر لگا دیا۔ عمارت ابھی تعمیری مراحل سے گزر رہی تھی کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کا وقت بھی قریب آ گیا۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل میری وفات ان جنات پر ظاہر نہ فرما اور وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہے، اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں داخل ہو گئے اور حسب عادت اپنا عصا مبارک ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ یعنی ابھی بیت المقدس کی تعمیر جاری تھی، عمارت مکمل نہیں ہوئی، اور آپ کی جو وفات شریف کا وقت آ گیا۔ ان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا یہ کی کہ میری وفات ان پر ظاہر نہ ہو۔ چنانچہ آپ اپنا عصا مبارک اس پر ٹیک لگا کر جو ہے وہ عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، مگر مزدور جنات برابر کام میں مصروف رہے، یعنی آپ کا روب تھا ان پر، آپ کا دبدبہ تھا ان پر، اور وہ آپ کو کھڑا دیکھتے رہے اور کام میں مصروف رہے۔ عرصہ دراز تک آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی حالت میں رہنا جنات کے لیے کوئی نئی بات بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک مہینہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑا رہا کرتے تھے۔ الغرض ظاہری انتقال کے بعد 1 سال تک آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی عز و جل دیمک نے آپ کے عصا شریف یعنی مبارک لاٹھی کو کھا لیا، اور یوں آپ کا جسم نازنین زمین پر تشریف لے آیا۔ اب جنات اور انسانوں کو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات کا علم ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، اور دوسرا انبیاء کرام کی شان کا پتہ چلا کہ 1 سال تک آپ کے جسم اطہر میں کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدل نہیں آیا، آپ کے جسم اطہر سلامت ہے، آپ کا جسم اطہر، آپ کا چہرہ آپ کے بدن سے بلکہ خوشبو آ رہی ہے۔ اب عام انسانوں کے وصال کے بعد چند گھنٹوں میں ان کے چہروں کی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، یا کیفیتیں بدلنے لگ جاتی ہے، جسم سے بدبو آنے لگ جاتی، کئیوں کے جسم پھولنے لگ جاتا ہے۔ چند گھنٹوں میں جو ہے وہ جسم کی جو ہے وہ فزیکل جو ہے وہ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں جسم میں۔ اب جو ہے وہ اس کی کیفیت کو چند گھنٹے چند دن تک ہی رکھا جائے، لیکن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام عصا پر ٹیک لگا کر 1 سال تک وصال کے بعد بھی کھڑے رہے، لیکن آپ کا جسم اطہر جو ہے وہ تر و تازہ ہے، تر و تازہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اس قرآنی حکایت سے درس ملا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقدس اجسام بعد رحلت بھی سلامت رہتے ہیں. بعد وفات قبر کی مٹی انہیں نہیں کھا سکتی. سنن ابن ماجہ میں ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھائے. اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا پس اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے. یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے. یہ مٹی اللہ کے نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی. اللہ کے نبی کی تو شان بڑی اعلیٰ ہے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ